الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں سورہ بقرہ دوسرا پارہ کا آخری پارہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھا جائے گا۔ رکوع نمبر 13 سے شروع ہوگا۔ اچھی نیت کریں، اللہ کی رضا کی نیت سے انشاءاللہ آج کی اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچے تو جب وہ شرعی دستور کے مطابق باہم رضامند ہو جائے تو انہیں اپنے پرانے یا نئے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس شخص کو اس عمر کی نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے بہت ستری اور نہایت پاکیزہ بات ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم بہت سی باتوں کو نہیں جانتے۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس تک دودھ پلائیں، یہ حکم اس لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور پہننا دستور کے مطابق بچے کے باپ پر لازم ہے۔ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے اور نہ ماں کو اس کے بچے کے باعث نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے سبب سے، اور وارثوں پر بھی یہی حکم عائد ہوگا۔ پھر اگر ماں باپ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے 2 برس سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور پھر اگر تم اپنی اولاد کو دائی سے دودھ پلوانے کا ارادہ رکھتے ہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ جو تم دستور کے مطابق دیتے ہو انہیں ادا کر دو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ سبھی حضرات سماعت کرتے آ رہے ہیں، پچھلے پوپارے یعنی کل کی نشست میں ہم نے طلاق کے مسئلے، شادی اور اس کے بارے میں جانا ہے، اور آج کی پہلی آیت بھی جو ہم نے پڑھا وہ بھی طلاق کے مطابق تھا، اور اب جو آیت ہم تلاوت کی ہے یہ شادی کے بعد بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ کب تک ہے۔ قرآن کے مطابق 2 برس تک بتایا گیا ہے، اور یہاں پر نان نفقہ جو بیوی اور بچے کا ہے وہ شوہر پر لازم ہے اور شوہر کی ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے۔ یہاں پر ایک دوسرے کے جو حقوق ہے اس کے بارے میں ہم کو سمجھنا ہے اور مشوروں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ یہیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دودھ پلانے کا مدت کتنی ہوگی، کب تک ہے، 2 برس یا اس سے پہلے۔ اگر باہمی رضامندی کے ساتھ چھڑانا چاہے چھڑا سکتے ہیں۔ اگر دائی کا اگر رکھنا ہے، پہلے زمانے میں دائیوں کے ذریعے دودھ پلایا جاتا تھا، اس کے یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ اور تم میں سے جو فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن انتظار میں روکے رکھیں، پھر جب وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچے تو پھر جو کچھ وہ شرع دستور کے مطابق اپنے حق میں کریں، تم پر اس معاملے میں کوئی مواخذہ نہیں،
اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح خبردار ہے۔ یہاں پر عدت کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ جب کوئی شوہر کا انتقال ہو جائے یا کچھ مسئلہ ہے تو وہ اگر چھوٹ جائے تو 4 ماہ 10 دن قرآن کے احادیث کے ذریعے سے بتایا گیا ہے کہ 4 ماہ 10 دن کی عدت رہنا ہے بیوی کو، جو ایک جگہ رہ کر اس کا عدت کہتے ہیں۔ یہ مسئلے قرآن کے مطابق بتایا جا رہا ہے، اور ہم کو معلومات کے لیے ان مسئلوں کے خاص واسطے خاص کر ہم کو عالم دین کے پاس رجوع ہو کر تمام تفصیل کو جاننے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن تو بتایا گیا ہے کہ جو ہے، اور اس کی تفاسیر کے مطابق احادیث کے ذریعے سے ہم کو ہمیشہ علماء دین کے پاس رجوع ہو کر اس کے معلومات کمپلیٹ جان لینا چاہیے۔ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ علم دین، بیسک علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بعد میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ آج ہم ہر چیز معلومات کر رہے ہیں، اپڈیٹ ہو رہے ہیں فون کے تعلق سے، علم کے ساتھ ٹیکنالوجی کے تعلق سے، پر جب قرآن کا مسئلہ آتا تو ہم کو خود رجوع ہو کر معلومات حاصل کرنے پوچھنا ہے۔ جب آپ پوچھیں گے آپ کو معلومات ہو جائیں گے تو جب آپ اس پر عمل کر سکتے۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم۔ اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ دوران عدت بھی ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دے دو، یہ خیال اپنے دلوں میں چھپا رکھو، اللہ جانتا ہے کہ تم عن قریب ان سے ذکر کرو گے، مگر ان سے خفیہ طور پر بھی ایسا وعدہ نہ لو سوائے اس کے تم فقط شریعت کے روز سے کنایتاً معروف بات کہہ دو، اور اس دوران عقد نکاح کا پختہ عزم نہ کرو یہاں تک کہ مقررہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے، تو اس سے ڈرتے رہا کرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا حلم والا ہے۔ یہاں پر عدت کے اگر کوئی عورت عدت میں ہو تو اس کو کس طرح اگر نکاح کا پیغام دینا ہے عدت کے بعد، تو اس کے مسئلے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ عدت کے دوران اشارتاً ہم بتا سکتے ہیں کہ مگر پختہ وعدہ ارادے کا ابھی نہیں کرنا ہے۔ یہاں پر کئی احادیث کے مطابق، کئی علماء کرام کے تفاسیر کے مطابق عدت کے بعد اس سے رجوع ہو کر نکاح کا مسئلے کے بارے میں بات چیت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ تم پر اس بات میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم نے اپنی منکوحہ عورتوں کو ان کے چھونے یا ان کے مہر مقرر کرنے سے بھی پہلا طلاق دے دی ہے تو انہیں ایسی صورت میں مناسب خرچہ دے دو، وہ ساتھ والے پر اس کی حیثیت کے مطابق لازم ہے، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق بہر طور یہ خرچہ مناسب طریقے پر دیا جائے، یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔ یہ تمام مسئلے مسائل ہم کو معلومات رہنا چاہیے، کیونکہ آج ہم صرف ترجمے قرآن کر رہے ہیں، یعنی قرآن ہم کو کیا پیغام دے رہا ہے وہ سمجھنے کے لیے ہم صرف ٹرانسلیشن کے حد تک ہم آپ کو یہاں پر پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ دین اس کے اندرونی مسئلے مسائل تمام ہم کو اگر ضرورتاً چاہیے تو ہم کو رجوع ہو کر معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ یہاں پر میں بھی یہ بھی کلیریفائی کر دوں کہ صرف ترجمہ ٹرانسلیشن اپنی آسان لینگویج میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس کے مسئلے مسائل کے واسطے خاص کر ہم کو علماء کی دین تک خاص کر رجوع ہونے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں پر بھی یہ پورا واقعہ، یعنی یہ پوری صورت دوسرے پارے کی تقریباً آخری پاؤں پر ابھی طلاق اور شادی کے مسئلے مسائل کے تعلق سے یہاں پر آپ کو سنایا جا رہا ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دی اور ہاں تم ان کا مہر مقرر کر چکے تھے، اس مہر کا جو تم نے مقرر کیا تھا نصف دینا ضروری ہے، سوائے اس کے وہ اپنا حق خود معاف کر دے، یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے معاف کر دے، یعنی بجائے نصف کے زیادہ یا پورا ادا کر دے، اور اے مردوں اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے قریب تر ہے، اور کشادگی کے ان لمحات میں بھی آپس میں احسان کرنا نہ بھولا کرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر یہ
ایزی انڈرسٹینڈنگ کے واسطے یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر اگر پہلی طلاق ہو گئی تو اس کے بعد خرچہ کون دینا چاہیے، یا اگر آپ کچھ مہر دیے ہیں تو اس کا کتنا آپ کو واپس لینا ہے، واپس لے سکتے یا نہیں لے سکتے، یہ تمام مسئلے یہاں پر اس کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے۔ اگر ایک طلاق ہو گئی یا دوسری طلاق کب ہوئی، اس کا دوسری طلاق کے بعد کیا مسئلے مسائل رہتے ہیں، مہر واپس دینا ہے یا نہ دینا ہے، تمام گفتگو آپ کو اس کے معلومات حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اب اس کی بات کیا ہے ہمارے واسطے خاص کر ضروری ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، سب نمازوں کی محافظت کیا کرو اور بالخصوص درمیان نماز کی، اور اللہ کے حضور سراپا ادب دنیا بن کر قیام کیا کرو، اللہ کے حضور سراپا ادب و نیاز بن کر قیام کیا کرو۔ ہمیشہ ہم سنے جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز پر ہمیشہ فوکس کر رہا ہے قرآن نماز پڑھنے کے لیے۔ قائم مطلب جماعت کے ساتھ قائم، کئی احادیث کئی تفاسیر کے مطابق الگ الگ مفسور ہے، مطلب قائم مطلب ہم کو نماز کی پابندگی کرنا ہے۔ اور آسان انداز میں یہاں پر خاص کر بتایا گیا ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، سب نمازوں کی محافظت کیا کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کی۔ تمام نمازوں کی خاص کر ہم کو ہمیشہ ضروری کرنا ہے، اس پر فوکس کرنا ہے، پر وہ تمام نمازوں میں بالخصوص درمیانی نماز، یعنی یہاں پر کچھ تفاسیر کے مطابق درمیانی نماز کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بیچ کی نماز دیکھا گئے تو فجر کی نماز بیچ میں آئے گی اور عصر کی نماز، یہ دو نمازوں کی پابندگی ہر بندے کو خصوصاً کرنا ہے، اور یہاں پر اس پہ ہی اسٹریس کیا گیا ہے درمیانی نماز کی، سب نمازوں کی حفاظت کرتے رہنا چاہیے، خاص کر بالخصوص درمیانی نماز۔ اب کئی تفاسیر کے مطابق یہ دو نماز کی فوکس کیوں بتایا گیا ہے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ بندہ نماز فجر کے وقت سوتے رہتا ہے، تو نیند کو قربان کر کے فجر کی نماز پڑھنا یہ اس پر ضروری ہے، اس کے واسطے اس پر اسٹریس کیا گیا۔ اور عصر کے دوران بھی بندہ، اب دیکھا گیا فجر کے بعد ظہر عصر، فجر بیچ میں آ گئی تو ظہر عصر کے بعد پھر عشاء مغرب کے بعد فجر، وہ دو نمازوں کے واسطے اسٹریس کیا گیا ہے۔ عصر کے دوران بندہ یہاں وہاں گھومتے رہتا ہے اور نماز کا خیال نہ رکھتا ہے، اس کے واسطے عصر کی نماز کو کچھ علماء اکرام کے مطابق، کچھ احادیث اور تفاسیر کے مطابق عصر اور فجر کے واسطے خاص کر ضروری ہم اس کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا رہنا چاہیے۔ اور ایک بات، اگر ہم فجر کی نماز ادا کریں گے تو الحمدللہ دوسرے نماز کی پابندی آپ کو اپنے آپ ہو جائے گی۔ جب ہم بندہ فجر کی نماز کی کوشش کر کر اٹھے گا اور نماز دن کا شروعات اگر فجر کی نماز سے کرے گا تو اپنے آپ اللہ تعالیٰ اس کو تمام نمازوں کی توفیق عطا کر گئے، اور وہ خاص کر ضرور اس پر فوکس کرے گا، کیونکہ جب بندہ فجر کی نماز ہی پڑھ لیا تو دوسری نماز پڑھنے میں اس کو آسانی ہوگی۔ اس لیے ہم کو فجر کی نماز کو کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے، اور یہاں پر خاص کر درمیانی نماز کا بھی ذکر وہی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بھی ہو نماز پڑھ لیا کرو، پھر جب تم حالت امن میں آ جاؤ تو انہیں طریقوں پر اللہ کی یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھائے ہیں، جنہیں تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، پھر ان پر لازم ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے انہیں 1 سال تک کا خرچہ دینے اور اپنے گھروں سے نہ نکالنے جانے کی وصیت کر جائیں، پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سے نکل جائیں تو دستور کے مطابق جو کچھ بھی وہ اپنے حق میں کریں تم پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں، اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی مناسب طریقے سے خرچہ دیا جائے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ تمام مسئلے آپ سماعت کر رہے ہیں، آسان انداز میں ہی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اور ایک بار بتا چاہتا ہوں، یہاں پر قرآن میں کئی قسم کی آیت ہے، کچھ آیت احکام ہیں، کچھ آیت قصص ہے، یعنی انبیاء کرام کے قصے آپ کو سنے جاتے ہیں، اور کچھ پر احکام ہیں۔ تو یہ جو آیتیں ہم پڑھے ہیں خاص کر یہ احکام کے مطابق آیتیں ہیں، ہم کو ان کو معلومات رکھنا چاہیے۔ ہم کو احکام مطلب حکم، ہم پر کیا حکم ہوتا ہے، اور قصص میں ہم کو عبرت کے واسطے ہے، جو ہم بنی اسرائیل پہلے بار میں جو واقعات گزرے ہیں بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، وہ پورے
قصص النبیین کے اندر آئیں گے، قصے ہو گئے، ان کے واقعات ہے، وہ ہمارے لیے عبرت ہے اور اس سے ہم کو سیکھنا ہے، کیا عبرت ہے، کس طرح اللہ کا عذاب آیا۔ اور یہ آیتوں میں احکام بیان کیا گیا ہے، مسئلے مسائل، یعنی کس وقت پہ کیسا مسئلہ، اس کا حل کیا ہے، وہ یہاں پر اس کے احکام بتائے جائے ہیں۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اے حبیب کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو اللہ نے انہی حکم دیا مر جاؤ، وہ مر گئے، پھر انہیں زندہ فرما دیا، بے شک اللہ لوگ پر فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والے جاننے والا ہے۔ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر وہ اس کے لیے اسے کئی گناہ بڑھا دے گا، اور اللہ ہی تمہارے رزق میں تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عالم بالظالمين۔ اے حبیب کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہو، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جنگ کریں، نبی نے ان سے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو تم قتال ہی نہ کرو۔ وہ کہنے لگے ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے اور اولاد سے جدا کر دیا گیا ہے۔ سو جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر اس دور کے زمانے کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب جنگ کے واسطے کہا گیا تھا تو وہ لوگ خود رجوع کیے تھے ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے، اور جب منع کیا گیا تو وہ لوگ پوچھ لگے کہ کیوں، اسی طرح اس واقعہ ہے، اور جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا ہے تو چند میں سے صرف ایک دو آگے بڑھے، باقی لوگ منہ پھیر لے گئے۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك ولم يؤت ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور ان سے ان کی نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے، تو کہنے لگے کہ اسے ہم پر حکمرانی کیسے مل گئی حالانکہ ہم اسے حکومت کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، اسے تو دولت کی فراوانی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر منتخب کر لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرما دی ہے، اور اللہ اپنی سلطنت کی امانت جیسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحملوه الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا اس کی سلطنت کے من جانب اللہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تمہارے پاس صندوق آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہوگا، اور کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے، اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، اگر تم ایمان والے ہو تو بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ پھر جب طالوت نے اپنے لشکروں کو لے کر شہر سے نکلا تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے،
پس جس نے اس میں سے پانی پیا سو وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہوگا، اور جو اس کو نہیں پیے گا پس وہی میری جماعت سے ہوگا، مگر جو شخص اپنے ہاتھ سے صرف ایک چلو کی حد تک بھی پی لے اس پر کوئی حرج نہیں۔ سو ان میں سے چند لوگوں کے سوا باقی سب نے اس سے پانی پی لیا۔ پس جب طالوت اور ان کے ایمان والے ساتھی نہر کے پار چلے گئے تو کہنے لگے، آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں سے مقابلے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ شہید ہو کر یا مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کا شرف پانے والے ہیں، کہنے لگے، کئی مرتبہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت خاصی بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو اپنی معیت سے نوازتا ہے۔ یہاں پر یہ کچھ واقعہ ہے جو طالوت بادشاہ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کیا تھا، کہ یہ حدیث کے تفاصیل کے مطابق طالوت علیہ السلام کو کہ مقرر کر دیا تھا، اور یہ جنگ کے بارے میں ہے، آپ لوگ اسے سماعت فرما رہے ہیں۔ جالوت اور دوسرا بادشاہ ہے جہاں پر اس سے جنگ کے تعلق سے یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اس میں یہاں پر یہ بتایا گیا کہ مین پوائنٹ یہ ہے کہ جو طالوت کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ کم مقدار میں تھے، اور یہاں پر جو جالوت ہے آگے دوسرا جو نہر کے اس پار تھا تو اس سے جس سے جنگ ہونے والی تھی، تو وہ لوگ یہاں پر زیادہ مقدار میں تھے۔ تو یہاں پر ان سے یہ موٹیویٹ کر دیا جا رہا ہے کہ کئی بار ایسا ہوا کہ اللہ کے طرف سے آپ کو مدد مل جائے گی، کیونکہ اللہ کے پاس شہید ہو کر ملنے، جب بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو وہ مارا نہیں جاتا، بلکہ مرنے کے بعد اسے اللہ سے ملاقات کا شرف پانے والا ہے۔ تو اس لیے کئی مرتبہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت جو کم ہے بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو اپنی معیت سے نوازتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ کم جماعت ہے یا تھوڑی سی جماعت ہے پر ہم کو اس پر فکر کرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم تھوڑی بھی صحیح ہو اللہ کے راہ میں اگر ہم نکل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو مدد دینے والا ہے بے شک۔ ہمیشہ وہ سوچ کو لے کر ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابلے ہوئے تو عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر میں وسعت ارزانی فرما، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ یہ دعا مانگی گئی تھی۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ پھر انہوں نے ان جالوتی فوجوں کو اللہ کے امر سے شکست دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے ان کو یعنی داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت عطا فرمائی، اور انہیں جو چاہا سکھایا، اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین میں انسانی زندگی بعض جابروں کے مسلسل تسلط اور ظلم کے باعث برباد ہو جاتی، مگر اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ بے شک جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ اس میں یہ واقعہ ہم کو معلومات ہونے چاہیے، اس کے اگر تفاصر پڑھیں گے تو کمپلیٹ واقعہ معلوم ہو جائے گا اس کا۔ اور یہاں پر آسان انداز میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ طالوت نے یعنی جالوت کی فوجوں کو شکست کر کر اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی نصیب فرما دی گئی ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم انہیں اے حبیب آپ پر سچائی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہے۔ اور یہ اللہ کی آیتیں سچائی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہے۔ الحمدللہ آج دوسرا پارے کا اختتام ہوا ہے۔ اس میں آج آپ لوگ نے ریکیپ کے طور پر اگر آپ کو بتایا جا گیا ہے تو آپ لوگ طلاق کے مسئلے مسائل، اور اس کے بعد پہلی طلاق کے بعد یعنی اس کا نام نفقہ جو خرچہ ہے کس کی ذمہ داری میں ہے وہ ہے، یہ سب اس میں بتایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد بچے کے تعلق سے دودھ پلانے کا عمر 2 برس تک رکھی گئی ہے، قرآن کے مطابق بتایا گیا ہے۔ اور اس کے ڈیپ میں جیسے کہ میں بتا چلوں، آپ لوگ اس کا معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں، تفاسیر کے ذریعے سے علماء کرام سے رجوع ہو کر، اور ان ڈیٹیل اس کے مسئلے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد الحمدللہ طالوت جالوت کا واقعہ جو جنگ ہوئی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اسی طرح اس
تو اگر ہم پورے دور حصے پارے کا اگر ہم دیکھا گئے تو کئی واقعات ہم کو اس میں سیکھنے کو ملے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ، اور کئی مسئلے مسائل آپ سماعت فرمائے ہیں۔ الحمدللہ اسی طرح آج 2 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ بلا ناغہ الحمدللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے۔ دعا ہے کہ اسے ہم اور ڈیٹیل میں پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں گے اور اس پر خاص کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور خصوصاً اس میں شروع سے اب تک نماز کے اوپر زیادہ ترغیب دی گئی ہے، زکوٰۃ، صدقات، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں، اور آج کے اس میں بھی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، ہر نمازوں کی حفاظت کرنا ہے بے شک، پر خاص کر درمیانی نماز کی تاکید کی گئی ہے، جو فجر، کئی علماء اکرام اور تفاسیر کے مطابق فجر اور عصر کا اس کو بتاتے ہیں۔ تو ہم سب ارادہ یہ کریں کہ جیسا کہ آپ لوگ وقت نکال کر یہاں پر سماعت کر رہے ہیں، اور یہ بھی آج تہیہ کر لیں، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کسی نماز کو ہم ترک نہ کریں گے، خاص کر فجر کے واسطے اپنے آپ کو رات میں نیت کر کے سو جائیں کہ فجر کی نماز کو ہم میں پڑھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے خود ہی سے آپ کو انشاءاللہ نیند بیدار کر دی جائے گی۔ اور اپنے آپ تہیہ کر لیں، نیت کر لیں، ماہ رمضان کا موقع بھی ہے، ماہ رمضان بھی چل رہا ہے، آگے بھی انشاءاللہ آپ لوگ اور میں، جس طرح مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہمیں نمازوں کی پابندی کریں، کہیں بھی رہیں نمازوں کو پر ضرور فوکس کریں۔ اگر ہم اللہ دوسرے بارے میں یہ بھی پڑھایا گیا تھا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي تَكْفُرُونَ، جو بندہ، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کو یاد کرتا ہے، اس لیے ہم جو بھی کام کر رہے ہیں پر ذہن ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رہنا چاہیے، چاہے آپ تجارت کرو یا بزنس کرو یا کچھ بھی کام کرو، اگر ہمیں نماز کا بارے میں اگر ہم فکر رہیں گی اور نماز کے بارے میں اگر ہم سوچتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں نماز کبھی نہیں چھوٹے گی۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ علماء اکرام کے مطابق بتایا گیا ہے کہ مفسرین بھی یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم کچھ پلان کر رہے ہیں نماز کے واسطے، یعنی فار ایگزامپل دن میں آج ہم کچھ پلان کر رہے ہیں، تو یہ مت بولیں کہ ہم 5 بجے ملیں گے آپ سے، یا کچھ میٹنگ رکھ رہے ہیں تو 5 بجے ملیں گے، یہ مت کہیں، انشاءاللہ عصر کے بعد ملیں گے، انشاءاللہ عشاء کے بعد جمع ہو جائیں گے، انشاءاللہ ظہر کے بعد ہم یہ کام کریں گے۔ جب ہم ہر چیز کو نماز سے جڑیں گے، اس کو ربط کریں گے، نماز کے بعد سوچیں گے، تو ہم اپنے آپ نماز کا کانسیپٹ، نماز کی تعلق سے ذہن میں دل بیٹھ جائے گا۔ اگر ہم سوچیں گے کہ یہ کام ہم نماز کے بعد کریں گے تو نماز کو ہم فوقیت دے رہے ہیں، تو اس کے واسطے اپنے آپ نماز کے تعلق سے ہمارا ذہن ڈائیورٹ نہیں ہوگا، تو ہمیں نماز کے بارے میں، اذان کے بارے میں بھی ہم سوچتے رہیں گے۔ بس دعا کریں کہ انشاءاللہ ہم یہ نیت سے آگے بڑھیں کہ ہمیں قرآن کو سمجھتے ہوئے نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو کلام پاک کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ جو ہم نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے میرے مولا، اس پر عمل کرنے توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ ہم سب کو، یا اللہ خاص کر یا اللہ ماہ رمضان میں قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی توفیق نصیب فرما دے، 5 وقت نمازی با جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے، نمازوں کو قضا کرنے سے محفوظ فرما دے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ماہ رمضان کے فیض و برکات سے مالا مال فرما دے، یا اللہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے میرے مولا، یعنی دوسرے عشرہ آخری ختم پہ میرے مولا، چند آج یا 1-2 دن باقی ہے میرے مولا، یا اللہ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے میرے مولا، یا اللہ اس عشرہ سے ختم ہونے سے پہلے یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے جو کوچ کر گئے ہیں تمام کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ماہ رمضان کے فیض و برکات سے مالا مال فرما دے، آنے والے عشرے کے یا اللہ کسی سے محتاجی سے بچنے کا ہے، یا اللہ دوزخ سے آگ سے بچانے کا ہے، یا اللہ ہم سب کو دوزخ سے آگ سے محفوظ فرما دے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے، یا اللہ دین و دنیا میں کامیابی نصیب فرما دے، یا اللہ جس طرح ہم یہ سلسلہ شروع کی ہیں یا اللہ اسے پائے تکمیل تک پہنچائیں توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ اسے
سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ، دین و دنیا میں کامیابی نصیب فرما دے یا اللہ، زمینی فتنوں سے آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما دے، آنے والے تمام وباؤں سے محفوظ فرما دے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، جنہوں نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے یا اللہ، ہم سب کو یا اللہ ریاکاری سے محفوظ فرما دے، دکھاوا سے محفوظ فرما دے یا اللہ، یا اللہ اخلاص نصیب فرما دے، ہر کام میں اخلاص نصیب فرما دے، اللہ کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ سے رضا ہونے کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا میرے مولا یا اللہ، اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے ہم سے راضی ہو جا میرے مولا یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا میرے مولا یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا میرے مولا، ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے میرے مولا، ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے میرے مولا، مرتے وقت یا اللہ زبان پر کلمہ طیب کو جاری فرما دے میرے مولا یا اللہ، قیامت کے دن یا اللہ پل صراط پہ سے بجلی کی طرح گزرنے توفیق نصیب فرما دے میرے مولا یا اللہ، قیامت کے دن یا اللہ پیارے نبی کے ہاتھوں سے جامع کوثر کی نصیب فرما دے میرے مولا، نام اعمال کو سیدھے ہاتھ میں داہنے ہاتھ میں نصیب فرما دے میرے مولا یا اللہ، سارے دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے میرے مولا، اپنا فضل نصیب فرما دے میرے مولا، اپنا فضل عطا فرما دے میرے مولا، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى